اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں تو بد نصیب ہی جائے گا۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، بد نصیب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی فرما برداری کا کوئی عمل نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی والا کوئی عمل نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ کسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مسلمان ہیں۔ ایک عورت تنور میں ایندھن ڈال کر اسے دہکا رہی تھی اور اس کے پاس اس کا بیٹا تھا۔ جب تنور کی آگ کی لپٹ اوپر آتی، وہ بچے کو پیچھے کر لیتی۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں جس قدر ماں اپنے بچے پر کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر جھکا لیا اور رونے لگے، پھر سر مبارک اٹھا کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو عذاب نہیں دیتا سوائے اس سرکش اڑیل کے جو اللہ سے سرکشی کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیتا ہے۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ اس شخص نے بدعت اختیار کی ہے۔ اگر اس نے واقعی بدعت اختیار کی ہے تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت میں، یا آپ نے فرمایا اس امت میں صورتیں بگڑ جانے، زمین میں دھسنے، پتھر برسنے کے واقعات ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تقدیر کا انکار کرنے والوں میں ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا، اسے خراسان کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کا اتباع کریں گے، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ دار ڈھال ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے انسانوں کی صورتیں بدلیں گی، وہ زمین میں دھسیں گے اور ان پر پتھر برسیں گے۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مکہ کے قریب دیہات میں ایک جگہ لے گئے۔ دیکھا تو وہ خشک زمین تھی جس کے ارد گرد ریت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دابۃ الارض اس جگہ سے نکلے گا۔ میں نے دیکھا وہ جگہ ایک بالش لمبی پونا بالش چوڑی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دابۃ الارض ظاہر ہوگا تو اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ عصا کے ساتھ مومن کے چہرے کو روشن کر دے گا اور انگوٹھی کے ساتھ کافر کی ناک پر نشان لگا دے گا، حتیٰ کہ محلے کے لوگ جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کو اس طرح مخاطب کریں گے کہ یہ کہے گا، اے مومن، اور وہ کہے گا، اے کافر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، زیادہ بالوں والا ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کی جہنم اصل میں باغ ہوگی اور اس کی جنت اصل میں آگ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ایک امتی کو سب مخلوقات کے سامنے
پکار کر طلب کیا جائے گا۔ اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو اس تمام ریکارڈ میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا، نہیں میرے مالک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میرے مقرر کیے ہوئے محافظ کاتبوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے کہ تیری نیکیاں نہ لکھی ہوں یا گناہ زیادہ لکھ دیے ہوں؟ پھر فرمائے گا، کیا ان گناہوں کے علاوہ تیری کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ شخص خوف زدہ ہو جائے گا اور کہے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تیری نیکیاں بھی ہیں اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے عمل کا ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ لایا جائے گا۔ اس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بندہ کہے گا، یا رب، ان رجسٹروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرزہ ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ وہ تمام رجسٹر اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ثابت ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض اعلیٰ سے لے کر عدن تک کے فاصلے سے زیادہ طویل و عریض ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اس کا پانی کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہے، ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں لوگوں کو اس سے ہٹاؤں گا جس طرح آدمی اپنے حوض سے بیگانے اونٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میرے پاس حوض پر آؤ گے تو وضو کے نشان سے تمہارے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ یہ علامت تمہارے سوا کسی اور امت کی نہیں ہوگی۔